یسوع کے عظیم نام میں سب کو سلام. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام وہ ابد تک قائم رہتا ہے. ہاللویا. خداوند کا شکر ہے. خداوند نے ہم سب کو یہ فضل بخشا کہ آج ہم سب خداوند کے حضور میں حاضر ہیں. عزیزو آئیے میرے ساتھ نکالیے دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب. چند ایک آیات ہم اسی ایک چیپٹر میں سے دیکھیں گے، شروع میں سے اور پھر کچھ اس باب کے بیچ میں سے. اور میں چاہوں گا کہ لفظوں پر غور کیجئے گا، اس واقعے کو توجہ سے سنیے گا، اور جن کے پاس بائبلز ہیں وہ توجہ سے پڑھیے گا، غور کیجئے گا. دوسرا تواریخ اس کا 20واں باب پہلے 5 آیات کو پڑھیں گے ہم. اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی. لوگ جنگ چھڑ دیجئے. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشفت کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا اموا تیرے مقابلے کو آ رہا ہے، اور دیکھ وہی سا سون تمر میں ہے جو عین جدی ہے. اور یہوشفت ڈر کر دل سے خدا کا طالب ہوا اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی. اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے، بلکہ یہودا کے سب شہروں میں سے خداوند سے مدد مانگنے کو آئے. اور یہوشفت یہودا اور یروشلم کی جماعت کے درمیان خداوند کے گھر میں نئے صحن کے آگے کھڑا ہوا. اس کے بعد ہم 14ویں آیت سے دیکھیں گے 25ویں آیت تک. یہ 50 آیتاں دے بعد دعا کی تھی پھر انہیں. اب اس دعا کے بعد آگے سے خداوند کا رسپانس دیکھیے 14ویں آیت سے. تب جماعت کے بیچ یزریل بن زکریا بن بنایا بن یعیل بن متنیہ ایک لاوی پر جو بنی آصف میں سے تھا خداوند کی روح نازل ہوئی. وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشفت، تم سب سنو. خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے اموا کی وجہ سے نہ تو ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے. تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، اور دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں، اور دست یرویل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے. تم کو اس جگہ میں لڑنا نہیں پڑے گا. یہ جنگوں لگی سے دیکھو ذرا. اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، اور خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا. خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو. کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے. اور یہوشفت سرنگو ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا. اور بنی کوہات اور بنی کورہ کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے. اور وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقوا میں نکل گئے. اور ان کے چلتے وقت یہوشفت نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو. خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے. اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے. اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن و تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہے کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت اب تک ہے. جب
गाने और हमद करने लगे तो खुदावंद ने बनी यमून और मुआब और कुरैशीर के बशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए, क्योंकि बनी यमून और मुआब कुरैशीरा के बशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए कि उनको बिल्कुल तहतेग और हलाक करें। और जब वो कुरैशीर के बशिंदों का खात्मा कर चुके तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने विच फुट पै गई जी। ये जंग हो रही है, ये यहूदा की सारी फौज गई हुई है। खुदावंद ने कहा जाओ जरूर, लेकिन लड़ना नहीं, तमाशा देखो जाके उते होड़ की लगा जे। अरे तुम खुदावंद की निजात को देखोगे, खुदावंद की कुदरत को देखोगे। और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर चुबियाबान में जा पहुंचकर उस अमवा पर नजर की तो क्या देखा, उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई नहीं बचा। तब यहोशुवत ने और उसके लोगों ने उनका माल लूटने आए तो उनको इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले, कोई इनको ले जा भी ना सके। और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसे बटोरने में लगे रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए। आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, पाकरू के लिए जो यहाँ पर जुम्मश कर रहा है। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा जलाली आसमानी बात ये सुझी, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद इस खूबसूरत महफिल के लिए, सारे मेल मिलाप के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पाकरू जी आपकी जुम्मश के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आपके लोग आपके तख्त के सामने सर लगू हैं। आप ही हो जो हमारे सोचो, हमारे दिल के ख्यालों से वाकिफ हो। खुदावंद पाकरू जी अपने बच्चों को छुइए, बड़ी बरकत दीजिए, अपने कलाम के सबब से तकवीयत दीजिए, जोर दीजिए, अपने कलाम के वसीला से खुदावंद अपने बच्चों की बड़ी रहनुमाई कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए। खुदावंद सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन आमीन। चंद एक बातें हैं जिन पे गौर करना बड़ा ही जरूरी है, लेकिन उससे पहले को थोड़ा सा सियाक और सबाक का जायजा ले लीजिए। तो देखना बड़ा जरूरी है किन वजूहात के बिना पर नौबत यहां तक पहुंची। लेकिन इब्तदाई तौर पर चंद एक बातें ज़हन नशीन कर लीजिएगा, खास तौर पर इस किताब को लेके। इब्रानी बाइबल के अंदर तवारीख की एक ही किताब है, लेकिन जब पुराने अहदनामे का यूनानी जुबान में तर्जमा किया गया, सेप्टुएजिंट ट्रांसलेशन, तो इस किताब को तकसीम करना पड़ा, पहला तवारीख और दूसरा तवारीख। और कहा यह जाता है कि इस किताब का मुसन्निफ जो है वो अज़रा काहिनी है। वो चंद एक वजूहात के बिना पर उसके नाम ये किताब की जाती है। पहली वजह तो ये है, तवारीख की किताब का जो फोकस है वो यरूशलेम है। दूसरी वजह यह है कि तवारीख की किताब का जो फोकस है वो जनूबी इलाके की सल्तनत है, यहूदा की सल्तनत, यहूदा के बादशाह। और तीसरी बात, आप जब दूसरी तवारीख का आखिरी चैप्टर की आखिरी आयत का मुतालिया करते हो, दूसरे तवारीख के फौरन बाद अज़रा की किताब का आगाज होता है। जिस जुमलों से, जिस तरह से दूसरे तवारीख का इख्तिताम हो रहा है, उन्हीं आयत से अज़रा काहिन की किताब का आगाज हो रहा है। सेम पैटर्न, सेम अल्फाज, सेम तौर तरीका। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जाता है, चूंकि राइटर का फोकस यहूदा था, यहूदा का इलाका, यहूदा की बादशाहत, यरूशलेम था, कहानत थी, इसलिए मुमकिन है कि इस किताब को लिखने वाला खुद भी या तो काहिन हो, या तो कोई नबी, या तो कोई उस्ताद हो।
اور جس دور کے اندر اس کتاب کو لکھا گیا عزرا اور نہمیہ کا وہ دور بنتا ہے جب یہ لوگ اسیری سے نکل کر واپس یروشلم میں آئے. شہر کی دیواریں کھڑی کر دی گئی, یروشلم کی تعمیر ہو گئی. جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے اس کے بعد اس نے تاریخ کو قلم بند کرنا شروع کر دیا. تواریخ اٹس اے بک آف ہسٹری جس کے اندر سلاطین اور سیمول کی کتاب میں درج واقعات کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی باتیں بھی قلم بند کی گئی ہیں. ہم جب ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ہسٹری کے واقعات کو یاد رکھنا. میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں, ایک کلیہ بتاتا ہوں جس سے ہسٹری یاد کرنا بڑا آسان ہوگا. ہم لوگ جب فلسفے اور تاریخ کا مطالعہ کیا کرتے تھے تو اسی گریڈنگ کر دیتے سی. ارے اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے تو یاد رکھنا آسان رہ جائے گا. مثال کے طور پہ اگر ہم تواریخ کی کتاب کو لیں, پہلا تواریخ پہلے باب سے لے کے 9ویں باب تک قبیلوں کے صرف نسب نامے اس میں ملیں گے. اس کے بعد اگر آپ 10ویں باب سے لے کے 22ویں باب تک پہلا تواریخ دیکھیں گے, اس کے اندر آپ کو داؤد نبی کی سلطنت, اس کی بادشاہت, اس کی حکمرانی کا دور ملے گا. 22ویں باب سے لے کے پہلے تواریخ کے آخری باب 29ویں باب تک جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو داؤد نبی کے اقتدار کا اختتام اور سلیمان بادشاہ کے اقتدار کا آغاز ملے گا. یہ وہ چیپٹرز ہیں جس میں مخالفت بھی ہوئی, یروشلم کو چھوڑ کے بھی گئے لیکن پھر واپس لوٹ کر آئے. سلیمان بادشاہ کو اس نے ایک ذمہ داری سونپ دی, میں ہیکل تعمیر نہیں کر سکتا, تو ہیکل تعمیر کرے گا. کس طرح سے ہیکل تعمیر ہوگی وہ سارے طور طریقے ان چیپٹرز میں پہلے تواریخ کے آخری باب تک لکھے ہیں. ساتھ ہی جب ہم دوسرے تواریخ کا آغاز پڑھتے ہیں پہلے باب سے لے کر 10ویں باب تک, ان چیپٹرز کے اندر سلیمان بادشاہ کی دور سلطنت دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بعد ہم جب 11ویں چیپٹر سے لے کر 35ویں باب تک دیکھتے ہیں, سلیمان بادشاہ کی حکومت کے اختتام کے بعد اس کا بیٹا روبعام جس نے اقتدار کو سنبھالا, لیکن اس کے اقتدار کے اندر سلطنت بٹ گئی. 10 قبیلے شمالی علاقہ میں چلے گئے اور 2 قبیلے یہودا اور بنیامین جنوبی علاقے میں آگے تقسیم ہو گئی, بٹوارے ہو گئے. لوگوں نے بغاوت کر دی, سلطنت قائم نہ رہ سکی. لیکن جب ہم 36ویں چیپٹر کی طرف آتے ہیں تو یہ وہ چیپٹر جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ اسیری میں چلی گئی. نبوکدنضر آ گیا, اٹیک ہو گیا, وہ سارا کچھ توڑ پان کے ولیٹ کے سب نو لے گیا. لیکن ہمارا فوکس آج دوسرا تواریخ اور اس کا 20واں چیپٹر ہے. اس چیپٹر کے اندر جو باتیں قابل غور ہیں اور جن پر میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, ہمیں اس چیپٹر میں لوگ اجتماعی طور پر ایک جگہ پر جمع ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, روزے کی حالت میں, دعا کی حالت میں. یہاں پر حالت جنگ بھی ہے, ارے یہاں پر خداوند کی قدرت, خداوند کا جلال بھی ہے. کس طرح دعا اور روزے میں ٹھہر کر غلبہ حاصل کیا جا سکتا ہے. فاسٹنگ اینڈ پریئر, فاسٹنگ اور پریئر یہ ایسی کنجی ہے جو ہر طرح کے خوف پر غلبہ پانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے. دعا اور روزہ, دعا اور روزہ اس روحانی مشق کا نام ہے جس پر عمل کر کے ہم پاک روح کو الاؤ کرتے ہیں, اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کی مؤثر طور پر تربیت کر سکے. دعا اور روزے میں ٹھہر کر ہم اپنی زندگی میں پاک روح کے وسیلہ سے زبردست بدلاؤ کو دیکھتے ہیں. دعا بذات خود ایک زبردست ہتھیار کا نام ہے, لیکن اگر اس ہتھیار کے ساتھ روزے کا استعمال کیا جائے تو ہم خداوند کی طرف سے توقعات سے بڑھ کر مثبت نتائج کو اپنی زندگی, اپنے گھر اور اپنے حالات میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اٹس اے ونڈرفل پریکٹس. اور اس پیسج کے اندر بھی دیکھیے
فاسٹنگ فار وکٹری، غلبہ پانے کے لیے روزہ، روزے کی مشق. غور کیجئے، اس جماعت کے اوپر اور اس جماعت کی باہمی اتحاد کے اوپر انہوں نے جب خداوند کے حضور میں جھک کر عاجزی کی، دعا اور روزے میں ٹھہر گئے، ارے دیکھو خداوند کی قدرت، خداوند کا جلال کس طرح سے ظاہر ہوا. ان آیات کے اندر 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. غور کیجئے ان باتوں پہ. سب سے پہلی بات، اس پیسج کے اندر جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، نمبر پوائنٹ یاد رکھنا، ویجیلنٹ، کیئرفل. اٹینٹیو ہو گئے، چوکس ہو گئے. ہم نے جب پہلی 5 آیات کا مطالعہ کیا، ہماری ملاقات یہودا کے بادشاہ یہوشفت سے ہو رہی ہے. سب سے پہلے آپ کو یہوشفت ملے گا 17ویں باب کے اندر. 17ویں باب کے اندر ملیے اس بادشاہ سے، دیکھیے اس کی شان و شوکت. ارے خداوند نے اس بادشاہ کو برکت دی، ہر لحاظ سے بابرکت، خوشحال. انویسٹمنٹ کی تھی جاریہ نے. اس نے کاہنوں اور لاویوں کو پوائنٹ کیا، ارے جاؤ شہروں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں جاؤ، شریعت کی تعلیم دو، کوئی بھی ان باتوں سے غافل نہ رہ جائے، تعلیم دی جائے. یونیورسٹیاں بڑھ گئی، اسکول بڑھ گئے. اس نے اپنی آرمی کو ڈیولپ کیا، لیٹسٹ اسلحہ لے لیا. یہ طاقتور تھا، شان و شوکت کی کمی نہیں. یہ امن پسند بادشاہ تھا، اس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. قومیں، قبیلے اس سے ڈرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے. انہوں نے کوشش ہوندی سی کہ بادشاہ بھی ساڈے نال وگڑ نہ جائے. وہ ہدیے بھیجتے تھے، نذرانے بھیجتے تھے. ہر کسی کی کوشش تھی یہ ہمارا دوست ہو. میں جب ان 5 آیات کا مطالعہ کر رہا ہوں، بادشاہ سلامت مصیبت سے پہ گیا. ارے دشمن کے حملے کی رپورٹ آ گئی ہے. میں کہتا ہوں واٹ اے بلیسڈ کنگ. ارے یہ بادشاہ بابرکت ہے. یہ بابرکت اس لیے ہے، بذات خود یہ بادشاہ آنے والے حالات سے، دشمن سے غافل تھا. لیکن کوئی اس بادشاہ کے ریلیشن میں، تعلق میں ایسے لوگ ہیں جو بادشاہ کے لیے فکر کرتے ہیں. ارے جو اس کے لیے بوجھ رکھتے ہیں، جو بادشاہ کے لیے اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں. جو بات بادشاہ پہ ظاہر نہ ہوئی ان پہ ظاہر ہو گئی. انہوں نے ان باتوں کو سینے میں دفن نہ رکھا، اور ٹور پیپل اور رکشے کا کرایہ خرچ کے آگے بادشاہ نے کال اس کو اپڈیٹ کر دیا، انفارم کر دیا، بی اٹینٹیو. ارے کیئرفل، حملہ ہونے والا ہے. ہی از اے بلیسڈ کنگ. ایسے ہی ہر وہ ذات بابرکت ہے، ہر وہ شخص بابرکت ہے. ممکن ہے آنے والے حالات سے، واقعات سے، سچویشن سے شاید تو غافل ہو، لیکن اگر تیرا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن پر آنے والے وقت، آنے والے دور کی باتوں کو ظاہر خداوند کر دیتا ہے، ارے وہ تیرے لیے بوجھ رکھتے ہیں، روتے ہیں، تجھے الرٹ کر دیتے ہیں. یو آر اے بلیسڈ پرسن. تیرا اٹھنا بیٹھنا اگر ایسے لوگوں کی فیلوشپ میں ہے تو تم بابرکت ہو، جو تیرے لیے روتے، بوجھ رکھتے ہیں، پین لیتے ہیں. اور تیری کانڈ پیچھے تیرے آستے انویسٹمنٹ کرنے بھی پریشان نہیں ہوندے. اینا پلے ہو خرچہ کی تک ٹور پہ، ارے نہیں ہم بتائیں گے، اس کو اپڈیٹ کریں گے، جو ہم سے بن پڑے گا ہم اس کے لیے کریں گے. اس کے ریلیشنز بہت اچھے تھے. میں حیران سی، وہ کون سی بادشاہ، اس شخص کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. ہی از اے سپر پاور. بہترین آرمی، بہترین اسلحہ، عوام اس کی فین ہے. یہ آواز مارتے جتھے والے جتھے کھلو جا.
लेटेस्ट वेपन इसके पास है। उसके बावजूद इस शख्स ने अपनी पावर पे एक बारी भी शेखी नहीं की थी। ये खुदावंद के खौफ में रहने वाला शख्स है। ये खुदावंद के साथ एक ताल्लुक बनाने वाला शख्स है। ये खुदावंद की हुजूरी में उठने बैठने वाला शख्स है। और ये बड़ी अच्छी तरह जानता है, कह रहे मेरी कुम्मक कहां से आएगी, ना रथे बचा सकेंगे, ना तीरंदाज, ना तलवारबाजी करने वाले। अरे मेरी कुम्मत तो खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। ये ऐसा बादशाह है जो बड़ी अच्छी तरह जानता है, अरे शहर के फाटकों दीवारों पे जितनी मर्जी बड़ी आर्मी को खड़ा कर दिया जाए, अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना एबस है। इन्हें अपनी आर्मी तेरे लाए नहीं कीता, अरे ये झुक गया खुदावंद के हुजूर में। ये ना सिर्फ आप झुकया, इन्हें बाकियों को आओ भाई जी, अरे मीटिंग का टाइम हो रहा, आइए आए खुदावंद के हुजूर में झुके। हालात अच्छे नहीं है, अरे सिचुएशन अच्छी नहीं, आओ वहां मिलकर खुदावंद के हुजूर में आजिज़ी करे, दुआ और रोजे में ठहरे, खुदावंद की आवाज को सुने। ये पागल सन मुआबी ते अमूनी ऐवी मुंह चौक के आ गए ने। ये सडन अटैक नहीं, ये बादशाह के लिए सडन अटैक था, इसके पीछे हिस्ट्री थी। उन्होंने कोई बहुत ही दुश्मनी सी ये नाल। अरे वजह क्या थी, कैसे क्या सबब बना, अमूनियों ने मुआबियों ने प्लानिंग की, फौज इकट्ठी की, होर भी कबीले नाल रलाए, एक बड़ा लश्कर तैयार करके टुर पे और ऐसी शख्स के खिलाफ उठ खड़े हुए जो अपने वक्त अपने दौर के हिसाब से सुपर पावर है। इनको पता है, अरे उसके पास लेटेस्ट आर्मी, लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी है। ओ दावी तौर पे असी नु छड़ना नहीं। वजूहात क्या थी, थोड़ा जा पीछे जाओ, दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ो। ये बादशाह खुदावंदा बंदा सी ते नाल नाल बेवकूफ भी बड़ा बड़ा सी है। इन्हें हमाकता भी बहुत कीतियां सा। इनकी यारी दोस्ती ने मरवाया सी अज इन्हों। वहां पर पढ़िए, इसने इस्राएल के बादशाह से सुलह की हुई थी और इस्राएल के बादशाह की खारबाजी थी उनके साथ। वो जो बड़ी जंग लड़न जान दिया सी। ये कहता कि मेरे बंदे भी तेरे बंदे, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, आओ चलिए, वो छटांगे नहीं, वो देखी जाएगी। ये भी नाल तुर पिया। ये सुपर पावर उन्होंने ओनू तो छड़ता, लेकिन एदी उन्होंने खार अपने दिल च रखी, तेनू नहीं छड़ना। अरे ये इसके फुलिश स्टेप्स हैं, ये इसकी जज्बातियात है, जज्बाती फैसले हैं। एक कारी भी इन्हां गल्लां नूं लेके खुदावंद दे हुजूर च नहीं गया। इसने एक दफा भी खुदावंद से नहीं पूछा, खुदावंद तू रहनुमाई कर, अरे तू बता क्या हम इस जंग में गलबा पाएंगे, क्या नताइज निकलेंगे। अरे ये इल्हाक जो है, ये दोस्तियां, क्या तू मेरे रिलेशन से, क्या तू मेरी कंपनी से, क्या जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं, इन लोगों से तू खुश है? एक बारी भी नहीं है खुदावंद दे हुजूर च गया। गए ने जंग जीत के वापस आ गए, अब दुश्मन आ गया है। आज जो हालात बने हैं ये किसी हादसे का नतीजा नहीं है, अरे ये किसी की गलती का नतीजा भी नहीं, ये तो इसकी अपनी हमाकत का नतीजा है। और इंसान हर दफा हादसाती तौर पर हालात में गिर कर फंस नहीं जाता। बड़ी बारी इंसान अपनी ही गलतियां की वजह तो फंसे होता है। तेरे रॉन्ग आइडियाज, गलत फैसले, अरे गलत कंपनी, बड़ा जरूरी है देखा जाए तेरा उठना बैठना, तेरा मेल मिलाप किन लोगों के साथ है, क्या तेरे कंपनी से, क्या तेरे मेल मिलाप, क्या तेरे याराने से खुदा ताला की जात खुश है कि नहीं। ये दुआवां दी जगह दुआवां करदा सी, गिरजे च हाजरियां भी इहदियां पूरियां सी, लेकिन दोस्तियां भी इहने उत्थे रखियां सा। ओ मैटर कदी खुदावंद अगे नहीं लिया, इहनूं पता सी खुदावंद कदी भी पसंद नहीं करेगा। इहने रब भी राजी रखिया ते जग भी राजी रखिया।
لیکن اپنے رانگ ڈیسیژنز کی وجہ سے، اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ شخص آج ان حالات میں پھنس گیا۔ ایک شخص کا لیا گیا غلط فیصلہ بعض اوقات پورے خاندان، پوری کلیسیا، پوری قوم، پورے چرچ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ پوری قوم پھنس گئی بھائی جی، غلطی تو کی سانو نہیں مروان دے رہا، ارے ہمارا کیا قصور، سب دے سب پھنس گئے۔ ہونا خوف نہ پریا آیا، خداوند کے حضور میں جھک کے عاجزی کر رہا ہے۔ بی کیئرفل، بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ حاضریاں، یہ نغمے، یہ حمد و ستائش کے گیت، ارے یہ کافی نہیں ہوں گے۔ خداوند کے حضور میں جھک، دعا اور روزے میں ٹہر، خداوند کے حضور میں گرے گزاری کر، عاجزی کر، اور خداوند سے پوچھ خدا تعالیٰ کی ذات تجھ سے کتنا خوش ہے۔ پہلی گل ویجیلنٹ، اٹینٹیو، کیئرفل ہو گیا بندہ۔ دوسری گل وائس، بھائی جی آواز آن لگ پئی جی۔ آپ غور کیجئے اس بات کے پر، یہوشافت خدا کا بندہ ہے، خدا ان کے خوف میں رہنے والا ہے، رایا اس سے خوش ہے، اس کی دور سلطنت میں بڑی ترقی، بڑی خوشحالی ہوئی، عوام خوش، قوم خوش، سلطنت خوش، خاندان بھی خوش، دوست بھی خوش، آنڈ گوانڈ والی دوجیاں قوموں بھی خوش، ہر ایک شخص اس سے خوش، سارے خوش۔ خداوند نو چھڑ کے گاڈ از ناٹ ہیپی، ارے خداوند خوش نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ شاید تیرا اٹھنا بیٹھنا، تیرا بول چال سوسائٹی میں، تیرے ارد گرد کے لوگوں میں اچھا ہو، لوگ تجھے اچھا سمجھتے ہو، لیکن کیا خدا تعالیٰ کی ذات خوش ہے؟ God was not happy۔ اس کے طور طریقوں سے خدا تعالیٰ کی ذات خوش نہیں تھی۔ وڈیاں وڈیاں غلطیاں ویکھو تے، ایک جڑے نے وڈی مسٹیک کی تھی، انہیں یاری پالی اسرائیل دے نال۔ ممکن ہے یہ دوستیوں کے پیچھے اس کا موٹو یہ ہو کہ یار قبیلے ونڈے گئے نے، شاید این جی کچھ الحاق کریے پھر ایک ہو جن، ارے پھر سے ہم شمالی جنوبی قبیلے نہ کہلائیں بلکہ پھر سے ایک ہی بنی اسرائیل قوم کہلائے۔ لیکن یہ نتائج نہیں جانتا تھا، سوچ اچھی تھی لیکن یہ رزلٹ سے واقف نہیں تھا، اور خداوند اس بات، اس طرح کے ایکشن کے نتائج سے واقف تھا۔ خداوند جانتا سی اے ہو جیا لتا گیا کوئی بھی سٹیپ مستقبل میں تیرے خاندان، تیری قوم، آنے والی نسل کو برباد کر کے رکھ دے گی، یہ ابھی موقع نہیں کہ الحاق کیا جائے۔ انہیں اپنی دوستیاں پالن لگے، کوئی الحاق کرن لگے، خداوند دے حضور چلی چکیا، ارے اس نے یاریاں نبھاتا رہا اور نقصان اٹھاتا رہا۔ دوجی وڈی غلطی انہیں کی تھی، اپنے منڈے یہورام دا ویاہ انہیں اخیب دی تھی عطلیہ نہ کر دیتا۔ ایتھوں پھر سیاپے شروع ہو گئے۔ انہوں لگدا سی کہ جیڑی قریبی، جیڑی قربت یارانے دے نال نہیں آن دی، ہنے رشتہ داری نال ہو جاوے۔ انہیں تی مانگ لی، منڈا دیتا، ویاہ ہو گیا۔ God was not happy۔ ڈی جے دن رات چل رہے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، people was very happy۔ God was not happy۔ ارے خداوند خوش نہیں ہے تیری خوشیوں، تیری شادمانیوں سے، کیونکہ تیری شادمانیوں میں خداوند کی رضا شامل نہیں ہے۔ تیجی حماقت نے کی تھی، بزنس ڈیل کر لے۔ اسی ایک دفعہ ذکر کیتا سی، جہاز بنا لے بھائی جی، افریقہ جائیں گے، سونے کا بزنس کریں گے اسرائیل کے بادشاہ کے ساتھ مل کر۔ خداوند بھی بندر اللہ کر لا پھر بزنس، جہاز کناروں پر ہی ٹوٹ گئے، ساری انویسٹمنٹ فلاپ ہو گئی۔
کیونکہ خداوند کی رضا نہیں تھی. خداوند یہ قطعاً نہیں چاہتا تھا کہ تجھے اگر سپورٹ چاہیے، مدد چاہیے تو تو غیر قوموں کی طرف بھاگے دوڑے. خداوند یہ چاہتا تھا ارے تو مجھ پر توکل کر، میں تجھے سنبھالوں گا، میں تجھے خوشحال کروں گا، میں تجھے ترقی بخشوں گا، تاکہ تیرے منہ سے میرے نام کی گواہی ہو، قوم جانے کہ تو ایک زندہ خدا کو ماننے والا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہویا. اس کی مسٹیکس کی وجہ سے، زندگی میں لیے گئے غلط فیصلوں کی وجہ سے God was not happy. ہونے مصیبت جو پھنس گیا، کوئی فرینڈ کنٹری نہیں آئی ہیلپ واسطے، اور کسی نے سینہ چوڑا کر کے نہیں کیا ہم تمہارے ساتھ ہیں. ارے کوئی آگے نہیں بڑھا. اور انہوں نے عاجزی کی، سب نے ایک دل ہو کر خداوند کے حضور میں جب روزہ رکھا، دعا میں ٹھہرے تو ویکھو اجتماعی روزے تے اجتماعی دعاواں دا رزلٹ کڈا فوری آندا جے. فوراً خداوند نے کلام کیا. ہاللیلویہ. روزہ اس کنجی کا نام ہے جو خداوند کی آواز سننے کے لیے کانوں کو کھول دیتا ہے. ہاللیلویہ. اندے کان کھول گئے، خداوند کا کلام نازل ہو گیا، خداوند نے بات کی. What a merciful God. ارے کیسا مہربان خداوند ہے. اگرچہ اس بادشاہ کا ماضی اچھا نہیں، اگرچہ اس بادشاہ کے کام اچھے نہیں، یہ بادشاہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ماضی میں حماقتیں بھی کی، غلطیاں بھی کی، خداوند کو ناراض بھی کیا، لیکن جس دن خداوند کے حضور میں جھک کے عاجزی کی، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، خداوند نے ایک منٹ نہ لایا خاموش رہچ، خداوند نے فوراً اس کی دعا کا جواب دے دیا. ارے یہ ہے میرا اور آپ کا خداوند. انسان ماضی یاد رکھتا ہے لیکن میرا خداوند ماضی کو بھول جاتا ہے اور پھر سے ایک نئے دور کا آغاز کرنے کا موقع دیتا ہے. How merciful God he is. ارے وہ کیسا مہربان خداوند ہے. خداوند نے ایک کاری بھی ٹانٹ نہیں ماریا، ایک کاری بھی طنز نہیں کیتا. ہاں جی آگے جے. او مہربان ذات. یہ انساناتی خصلت جے. اسی جنہ مرضی کہندے رہیے میں معاف کر دیتا، میں بھول گیا وہاں، اور جھوٹ جے. انسان کے لاشعور میں وہ باتیں رہ جاتی ہیں. آپ جب جب اس شخص کو دور سے دیکھو گے تو انہوں پھر یاد آ جائے گا انہیں کام کیتا سی، انہیں گل گئی سی. انسان نہیں بھلا پاتا لیکن خداوند ایسا نہیں ہے. ارے وہ بھول گیا تیرا ماضی، سارا کچھ وائٹ واش کر دیا، سب کچھ بھلا دیا. خداوند کا کلام نازل ہوا، اور دیکھو خداوند کے حضور سے جب کلام نازل ہو رہا ہے، یہ کلام ان کے لیے تسلی کا کلام تھا. ارے یہ کلام ان کے لیے شادمانی کا کلام ہے. یہ کلام ان کی زندگی میں فتح کا کلام ہے. خداوند نے ان کو ان کا فیوچر بتا دیا. ارے تو خوف نہ کر، حالات کیسے بھی ہوں، تجھے جیسی بھی رپورٹیں سننے کو مل رہی، تو خوف نہ کر. ارے کتنے بھی سنگین حالات ہو جائے، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ جنگ تیری نہیں، یہ جنگ میری ہے. خداوند نے ان کو تسلی کا کلام دیا. ویکھو ایمانداراں دی جماعت دا رسپانس کیا ہو جائے گا جی. خداوند نے ان کو فتح مندی کا کلام دیا، تسلی کا کلام دیا. اس تو بعد میٹنگ ختم نہیں ہوئی، سرمن تو بعد عبادت ختم نہیں جی ہوئی. ارے وہاں پہ لکھا خداوند کے لوگوں نے شادمانی کے نعرے بلند کیے، شکر گزاری شروع کر دی، گیت گانے شروع کر دیے. ہمارے یہوہ نے ہم سے بات کی ہے. ارے آج ہم اس محفل سے نکل رہے ہیں تو ہم ایسے نہیں جا رہے، ہم اس کا کلام اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اس بات کی تسلی ان کے دلوں میں تھی. جماعت نے گیت گانے شروع کر دیتے، نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. سرمن از ناٹ دا اینڈ. ارے یہ عبادت کا اختتام نہیں ہے، اس کے بعد اب تیرے رسپانس کا انتظار کر رہا ہے. خداوند نے بات کی، تسلی دی، تیری زندگی میں فتح کا پیغام دیا. اب تو خاموشی سے اٹھ کے نہ جا، ارے خوشی کر، شادمانی کر، کیونکہ خداوند کے حضور سے تیرے لیے ایک خوشی کی آواز آئی ہے، ایک فتح کا نعرہ اس کے حضور میں بلند کر. ہاللیلویہ. اور تالیاں بجاڑیے پھر زوردار بجا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. او عبادت
کلام کے بعد ختم نہیں ہوتی اہی مڑ کے چندہ چک میں تالا مار کے گیا. ارے نو، راست بازوں کی جماعت میں حمد و ستائش کی شہنائیاں بلند ہوتی ہیں. خداوند کا کلام آ جائے تو ایماندار چپ چپیتے بیٹھے رہن. پرابلم ایسی جماعت میں جتنے کو بولے ہی نہ. اور ویکھو خداوند کا کلام آیا، سب کے سب جھوٹ ہے. ارے خداوند نے بات کی، یہ سب کے سب جھوٹ ہے. خداوند کلام کرے اور ایمانداروں کی جماعت خاموش ہو، اس جماعت کے ساتھ پرابلم ہے. جہاں پر ایمانداروں کی جماعت ہے، جو خداوند کی آواز سننے کے منتظر ہے، آواز سنتے ہی وہ خاموش نہیں رہ سکتے. ارے وہ شکر گزاری کے نعرے بلند کرتے ہیں. خداوند نے کلام کیا. ہاللیلویا. لو جی بھائی جی ہونا مطمئن ہو کے ستے. What a power of fasting. روزہ بجھے دلوں کو تسلی بخشتا ہے. روزہ نا امیدوں کو امید بخش دیتا ہے. روزہ فتح عطا کرتا ہے. روزہ روح کو شادمان کر دیتا ہے. پہلی بات تھی ویجیلنٹ، دوسری بات تھی وائس، تیجی دے آخری گل وکٹری، فتح. عجیب و غریب جنگ سی، لیکن یہ جنگ بڑی قابل غور ہے. واٹ آ وکٹری. اے اٹھے نے، خداوند کا کلام ان کے پاس ہے. فتح کیسے مل جاتی ہے؟ خداوند کے وعدوں پر ایمان رکھنے سے فتح مل جاتی ہے. خداوند کے کلام پر اعتقاد رکھنے سے فتح مل جاتی ہے. خداوند نے وعدہ کی تھا جنگ تمہاری نہیں میری ہے، یہ ایمان لے آئے، اب یہ شادمان ہے. خداوند نے ان کو پرومس دے دیا کہ میں بھی جنگ چ تواڈے نال ہواں گا، یہ ایمان لے آئے. ایمان کی بدولت ان کو فتح مل گئی. ارے یہ لوگ کامیاب ہو گئے، اپنی آرمی لے کے ٹر پے. واٹ اے بیٹل. ارے دیکھو یہ کیا جنگ ہے، یہ جنگ یہوہ کی ہے. اور خداوند کس طرح سے جنگیں کرتا ہے. خداوند دیکھو کس طرح سے حالات کو بدل دیتا ہے. انہوں نے خداوند کے وعدے پہ یقین کیا. ان کا یہ پورا ایمان کہ ہم اس جنگ میں اکیلے نہیں، ارے یہوہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. دعا اور روزے میں ٹھہرے، خداوند کا مسا لے کر اب جب یہ میدان جنگ میں اتر رہے ہیں تو دیکھو آگے حالات کس طرح کے ہو گئے. خداوند نے کام کرنا شروع کر دیتا. ایک بات بڑی حیران کن ہے اس واقعے کے اندر. انہوں نے جنگ جیتن تو بعد شکر گزاری دے گیت نہیں گئے. یہ تو جنگ لڑی نہیں، شکر گزاری دے گیت پہلے گئی جان رہے ہیں. یہ گھر سے نکلے گیت گاتے ہوئے جا رہے ہیں. ہر کوئی شخص کامیابی کے بعد گواہیاں دیتا ہے، شکر گزاریاں کرتا، بریانی دیا دیگا بھی دینا. خداوند نے میری زندگی میں یہ کر دیا، خداوند میرے جنگ لڑا، مجھے اس نے غلبہ بخشا. ارے یہ لوگ ہیں، یہ دنیا کی روشیں ہیں، لیکن خداوند ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. ایسے لوگ خداوند کے دل کے قریب ہوتے ہیں. یہ تو جنگ ہوئی بھی نہیں، ارے یہ کامیابی ملی بھی نہیں، اس کے باوجود خداوند کے حضور میں شکر گزاریاں پہلے ہی، ارے گواہیاں پہلے ہی، شادمانی پہلے ہی انہوں نے خداوند کے حضور میں کلیم کر دیا کہ خداوند کے وعدے اور خداوند کی حضوری پہ پورا اعتماد تھا. خداوند نے کہا ہے تو یہ ہوگا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. گیت گاندے پچے جان دے دے. خداوند نے کہا تھا تو ہی جانا ہے، لڑنا نہیں، صرف تماشا دیکھنا ہوئے گا. کی ہاں تو پہنچے نے راج ایک اور قبیلہ پہ گیا نا، انہوں نے لڑتے لڑتے کلام کہہ رہے آپس چ پھوٹ پہ گئی ہے. لیکن دوبارہ پڑھیے کون پیسجز کو. بائبل میں لکھا ہے کہ جو ہی انہوں نے گیت گانے شروع کیے، خداوند نے اپنا کام شروع کر دیتا. غور کیجئے اس بات پر، جو ہی شکر گزاری شروع کی خداوند کا ہاتھ بڑھا اور خداوند نے اپنا جلال ظاہر کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی ایماندار
खुदावंद की हमदो सताइश में अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, आजिज़ी में, इंकसारी में, दुआया हालत में या रोज़े में ठहर कर उसके नाम की सताइश करते हैं, रूहानी आलमों में हरकत होनी शुरू हो जाती है। रूहानी आलमों के अंदर खुदावंद अपना काम करना शुरू कर देता। जो ही हम 227 में इन्होंने गीत गाने शुरू किए, खुदावंद ने काम करना शुरू कर दिया। दुश्मन आपस में एक दूसरे से लड़ पड़े, ते हो जिहा लड़े एक भी नहीं बचिया, सब के सब मर गए, खत्म हो गए। इन्होंने चुबारे ते चढ़ के मीनार दे कुंगरे ते खलो के वेख्या, नजारा वेखिए दुश्मन किथे पड़िया। उथे वेख्या ते भाई जी टेर लगा, घोड़े कले खजल होंदे ने, कोई इन्होंने लैके लियाण वाला नहीं, लिजाण वाला नहीं। अरे देखो ये मंजर कैसा है, ये दौड़े गए, ये जंग लड़ना है जी, ये खून की वादी है मैदान जंग, ये जंग लड़ने आए थे। और कलाम में लिखा ये बाबरकत हो गए, ब्लेस हो गए, इतना माल उठो बटोरिया, 3 दिन तक कट्ठे करते रहे, थक गए, हफ गए, माल ही नहीं मुकन दिया। ये बैटल फील्ड है ईमानदार के लिए, ये खून की वादी, मैदान जंग जो दुनिया को खौफजदा करती है, लेकिन ईमानदार के लिए ये बैटल फील्ड, ये खून की वादी नहीं, ये बल्कि बरकतों और नेमतों की वादियां बन जाती हैं। अरे जहां पर ये जंगें दुनिया को खौफ व हरास करती, जहां पर ये हालात, सिचुएशंस लोगों को परेशान कर देते हैं, वहां पर जब ईमानदार इस तरह के हालात में से गुजरते हैं, तो ये हालात ईमानदार को गिराने के लिए नहीं, बल्कि और ज्यादा उसको ऊपर उठाने के लिए आते हैं। ईमानदार में और दुनिया में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि ईमानदार इस तरह के हालात में से गुजरकर और ज्यादा तकवीयत हासिल करता है, और ज्यादा मजबूती हासिल करता है। हर वो ईमानदार जो इस किस्म के किसी मैदान जंग में है, या मैदान जंग में से गुजर रहा, या शायद उसके सामने कोई ऐसा मैदान जंग हो, तेरे लिए मैसेज ये है, तू खौफ ना कर, हरासा ना हो। अरे ये जंग तेरी नहीं, ये जंग यहोवा की है। अरे जब तू इस मैदान जंग में पांव रखेगा, हलाक नहीं होगा, अरे तू बरकत पाएगा, इतनी बरकत थक जाएगा, हाफ जाएगा। अरे ये नेमतें समेटते समेटते नेमतें बरकतें खत्म नहीं होंगी। तू आज किस तरह के मैदान जंग में खड़ा है? अरे तू कहां खड़ा है? शायद कोई अपनी बीमारी के मैदान जंग में हो, शायद कोई बेरोजगारी के मैदान जंग में हो, शायद कोई अपनी सोचों फिक्रों परेशानियों को लेकर जहन के मैदान जंग में हो। तो तेरे लिए मैसेज ये है, खौफ ना कर, हिरासा ना हो कि कब होगा, किस तरह से होगा। तेरे लिए पैगाम ये है, अरे मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद के हुजूर में दुआ और रोजे में आजिज़ी कर, फास्टिंग फॉर विक्ट्री। अरे ये फतह बख्शता है, ये रूहानी मश्क ऐसी है जो गलबा अता करता है। आइए खुदावंद के हुजूर में झुकिए, खुदावंद को कहिए, खुदावंद मैं इस मैदान जंग में खड़ा हूं, लेकिन मेरा ईमान है कि तूने कलाम किया है, मेरा ईमान है कि तूने बात की है। और जब खुदावंद कलाम करता है, उसके लबों के अल्फाज रायगा नहीं जाते। अरे ये वो जात है जिसने कहा हो जा तो हो गया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो और कोई जुबान यहां खामोश न रहे। रास्तबाजों की जमात में जब खुदावंद की आवाज गूंजती है, जब खुदावंद कलाम करता है, ईमानदारों की जमात में खामोशी नहीं रहती, पर लोग हिरासा नहीं रहते, लोग खौफजदा नहीं रहते, लोग परेशान नहीं रहते, क्योंकि खुदावंद की हुजूरी है। प्रेज हालेलुया। Oh, sing worship, harabala rakasato. Sing harabala rakasato. अपने लोगों को अपने लोगों को
Oh, praise, hallelujah. Yes. Praise, 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 hallelujah. Oh, Yes, Lord. Yes. ओ जिंदा आसमानी बाप यीशु जी, आज की इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी जी आपकी जुम्मश के लिए आपने अपने लोगों से कलाम किया, हमसे बात की, हमारे दिलों को तकवीयत बख्शी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आपके लोग जो आपके हुजूर में हैं, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद कि आप हमारे माजी को इस तरह हमसे दूर फेंकते हो जैसे पूरा पश्चिम से दूर है। आप हमारी नादानियों, हमारी हमाकतों को फिर याद नहीं करते, बल्कि खुदा यीशु जी आप हमसे कलाम करते हो ताकि हम रोज बरोज आप में व्यवस्था होते जाएं। आपका कलाम जो हमें तकवीयत देता है, जोर बख्शता है, और आपका कलाम जो हमें फतह अदा करता है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।